السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے پہلے ہم نے پڑھا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی زندگی کس طریقے سے جو انوناکی گاڈس ہیں ان کی عبادت ہوتی تھی اور میں اس وقت کے جہاں ابراہیم علیہ السلام تھے، انہوں نے کیسے ہجرت کری، ہاران سے ہوتے ہوئے کنعان اور پھر مصر کی طرف گئے اور آخر کار انہوں نے آخری وقت اپنا یروشلم میں بتایا۔ ابراہیم علیہ السلام کا مکہ تشریف لانا، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے کے لیے، یہ ساری چیزیں ہم نے جانی۔ اب ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ کے گھر میں سالوں تک اولاد نہیں ہوئی۔ قرآن میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جب آتا ہے تو اللہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کری، ربی حبلی من الصالحین، کہ یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اب ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں، پچھلے چیپٹر میں ایک چیز پڑھی تھی، وہ تھے کچھ ٹیبلٹس جن کو کہا گیا ہے ماری ٹیبلٹس، جو 18ویں صدی قبل مسیح سیریا میں ملے، اور ساتھ ہی نوزی ٹیبلٹس، یہ سب اسی سیمیٹک زبان کے ہیں جس کی عربی، ہبرو اور ایرمیک ہے۔ اس میں ہم نے انہیریٹنس لاز کا ذکر پڑھا جو ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے زمانے میں ایک سوشل ہسٹوریکل کانٹیکسٹ کو سمجھاتا ہے۔ تو اصل میں ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ عورت اگر اپنی کسی غلام کے ساتھ چاہے تو ان کے ہسبینڈ اولاد پیدا کر سکتے ہیں، لیکن وہ اولاد کہلاتی پھر بھی اس عورت کی ہی جو اصل میں وائف تھی آدمی کی۔ ہم جینیسس میں دیکھتے ہیں، کتاب میں اس چیز کے بارے میں آتا ہے بڑا ہی صاف طور پہ ذکر، کہ سارہ کہتی ہیں ابراہیم سے کہ آپ ہاجر کے ساتھ اولاد پیدا کریں، ہو سکتا ہے اسی ذریعے میرا گھر آباد ہو۔ یعنی سارہ خود کہہ رہی ہیں ابراہیم سے کہ مجھے اولاد مل جائے گی ہاجر کے ذریعے۔ جو ہم نے لاس پڑھے نوزی ٹیبلٹس میں، اس کے مطابق یہی قوانین تھے، لیکن کئی ساری چیزیں آتی ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ ہاجر اور سارہ کے بیچ میں کچھ اختلاف ہو گیا جس کی وجہ سے انہیں الگ ہونا پڑا۔ جینیسس میں 16:11 اس میں بھی آتا ہے کہ خدا نے ہاجر سے کہا ایک فرشتے کے ذریعے کہ تم ایک بیٹے کو جنم دو گی، اس کا نام اسماعیل ہوگا، کیونکہ اللہ نے تمہاری فریاد سنی ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ ہاجر علیہ السلام کے پاس تک فرشتے آئے خوشخبری دینے ایک بیٹے کی۔ ساؤتھ عربین انسکرپشنز میں جو قریۃ الفو 8 سینچری قبل مسیح میں ٹرائبل نیمز ملتے ہیں، اور ان کو ڈائریکٹلی جوڑا جاتا ہے اسماعیل علیہ السلام کی نسب سے۔ 2011 کی جینیٹک سٹڈیز جو کہ ٹوفانیلی میں ہے، عربیہ میں وائی کروموسومز ہیپلو گروپ G1 ملا، اور یہ بھی سپورٹ کرتا ہے سیمیٹک اینسیسٹری کو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اسماعیل کا پیدا ہونا ایک علم اور وحی کا نیا سلسلہ تھا جو بعد میں عرب ٹرائبس اور مکہ سیولائزیشن کا بنیاد بنا۔ یہ پروفس ہیں جو دکھاتے ہیں ایگزسٹنس کو اسماعیل علیہ السلام کی۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو سارہ اور ہاجر کے درمیان تھوڑا تناؤ بڑھ گیا۔ قرآن میں سورہ ابراہیم میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جب وہ چھوڑ کر آتے ہیں انہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ میں نے اپنی نسل کو تیرے گھر کے قریب ایک وادی میں چھوڑ دیا جہاں ذرا بھی کھیتی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ ہاجر اور اسماعیل کو حجاز کے ایک بنجر ویلی میں مکہ میں چھوڑ کر آ جائیں۔ ابراہیم نے انہیں تھوڑا سا کھجور اور پانی دے دیا اور واپس مڑ گئے۔ پھر ہاجر نے رو کر پوچھا کیا آپ ہمیں یہاں اکیلے چھوڑ رہے ہیں؟ تو ابراہیم نے جواب دیا نہیں۔ ہاجر نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم نے اشارے سے کہا ہاں۔ تب ہاجر کو تسلی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا،
اگر ہم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی زندگی میں فرق دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ زیادہ چانسز ہیں کہ یہ واقعہ اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ جینیسس کہتا ہے کہ جو تناؤ بڑھا سارہ اور ہاجر کے بیچ، اس کی وجہ سے انہیں وہاں سے جانا پڑا۔ لیکن اس علاقے کے بارے میں بات کرتے ہیں جہاں پہ انہیں چھوڑا گیا۔ جو حجاز کا ایریا ہے وہ ایک والکینک ڈیزرٹ پلیٹو ہے، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں پر کبھی والکینو تھا، لاوا پھٹا۔ رائل جیوگرافک سوسائٹی کے سرویز میں باسالٹ لاوا فلو میں 10,000 سال پرانے ہیں۔ ایک وادی غیر زیزر یعنی بیرن ویلی تھا، اور یہاں پہ ہمیں کیروان ٹریڈ کا ثبوت بھی ملتا ہے جو 2000 قبل مسیح کے آس پاس ایکسکیویشن میں ملا۔ مدین سالے، تیمہ، سب جگہ، جس کے بارے میں ہم نے پہلے سے ہی پڑھا ابراہیم علیہ السلام والے قصے میں۔ لیکن اس کے باوجود یہ ایک بہت ہی اسٹریٹجک روٹ پہ تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک ایسے مقام پر چھوڑا جہاں زندگی کا کوئی نشان نہیں تھا، مگر وہی مقام اللہ کے حکم سے انسانیت کا مرکز بنا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ جب ابراہیم نے ہاجر اور اسماعیل کو چھوڑ دیا وہاں اور پانی ختم ہوا تو ہاجر نے اپنے پیاسے بچے اسماعیل کو دیکھا جو رو رہا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی۔ وہ 7 مرتبہ دوڑی۔ یہ عمل آج بھی حج اور عمرہ کے وقت ہوتا ہے، جسے سعی کہتے ہیں۔ اس وقت اللہ نے اپنا فرشتہ بھیجا، جبرائیل علیہ السلام۔ حدیث کے مطابق جبرائیل نے اپنے پر یا پھر پیروں سے زمین پر مارا جہاں اسماعیل علیہ السلام بیٹھے تھے۔ اچانک زمین سے پانی کا چشمہ نکل آیا، اور یہی ہے زمزم کا کنواں۔ ہاجر نے پانی دیکھ کر کہا زمزم، یعنی رک جا، اور پانی جمع ہونا شروع ہو گیا۔ اس کے بارے میں بائبل میں جینیسس 21:19 میں بھی لکھا ہے کہ اور اللہ نے ہاجر کی آنکھیں کھول دی تو اس نے ایک پانی کا کنواں دیکھا۔ اگر ہم زمزم کے معجزے کے بارے میں بات کریں، زمزم کا کنواں 30 میٹر گہرا ہے، اور حجاز کے جو والکینک راکس کے بیچ ہے یہ ایک فالٹ زون مانا جاتا ہے۔ سعودی جیولوجیکل سروے جو 1971 میں ہوا تھا اور پھر 2010 میں ہوا، اس نے کنفرم کیا کہ ایک کنفائنڈ ایکویفر ہے جو کنٹینیوسلی بھرتا جاتا ہے۔ کنگ ساؤتھ یونیورسٹی کے 2011 کے انالیسس کے مطابق زمزم میں کیلشیم اور میگنیشیم ہائی لیولز میں ہیں، جو انسان کی صحت کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ فلورائڈ کا نیچرل کنسنٹریشن بیکٹیریا کو خود ہی روک دیتا ہے، کلورین ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اسی وجہ سے یہ پانی کبھی کنٹامینیٹ نہیں ہوتا، چاہے کتنی بھی زیارت کرنے والے اسے روزانہ پیئے۔ یعنی ہاجر کا ایمان اور اللہ کی رحمت کا نتیجہ آج بھی موجود ہے، ایک چشمہ جو آج سے شاید 4000 سال سے چل رہا ہے، اور جسے ماڈرن سائنس بھی معجزہ کہنے پر مجبور ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا مل کے کعبے کی تعمیر کرنا۔ جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام بار بار مکہ آتے رہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسی براق پہ بیٹھ کر جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ ایک دن اللہ کا حکم ہوا کہ ابراہیم اور اسماعیل مل کر ایک گھر بنائے جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہو۔ قرآن میں سورہ بقرہ میں آتا ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیاد بلند کر رہے تھے تو دونوں نے کہا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا رب ہم سے یہ عمل قبول کر، تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیاد رکھتے وقت حجر اسود کو ایک سفید پتھر کے روپ میں لگایا جو بعد میں سیاہ ہو گیا۔ اسماعیل ان کے ساتھ پتھر لاتے اور ابراہیم انہیں جوڑتے جاتے۔
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اصل کعبہ آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، اسی لیے اللہ نے کہا کہ ابراہیم نے اس کی نیو کو اٹھایا جو آلریڈی ڈلی ہوئی تھی۔ بائبل میں بھی ائزایا میں ایک اشارہ ملتا ہے، اس میں لکھا ہے All the flocks of Kedar shall be gathered to you. They shall come up with acceptance on my altar. کیدار کہا جاتا ہے اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کی نسل کا ذکر عربیہ میں ایک آلٹر کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، جسے کئی سارے مفسرین کعبے کی طرف اشارہ کہتے ہیں، یعنی کیدار کے بچے مکہ میں کعبے کے پاس۔ آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ مکہ کے علاقے میں 2000 سے 1800 BC کے آس پاس ایک سینچری کا ثبوت ملتا ہے، کیونکہ یہ کیراوان ٹریڈ کا مرکز تھا۔ کلاسیکل ہسٹورین جیسے ہیروڈوٹس، جو کہ 5ویں صدی قبل مسیح میں عرب ٹرائبس کی ایک سیکرٹ سینچری کا ذکر کیا ہے، جہاں ہر سال پلگرمیج ہوتی ہے۔ یہ اکثر کعبہ کی طرف اشارہ مانا جاتا ہے۔ ساؤتھ عربین انسکرپشنز میں بھی سیکرڈ ہاؤسز کا ذکر ملتا ہے، جو پری اسلامک عرب سینچریز کا ثبوت دیتے ہیں۔ کعبہ کی ڈائریکشن یعنی قبلہ، اسے بھی کہا گیا ہے کہ یہ ایسٹرونومیکلی الائنڈ ہے۔ ڈاکٹر جیرالڈ ہاکنس، جو کہ 1977 میں لکھتے ہیں، یہ دکھاتا ہے کہ کعبے کا ایکسس سمر اور ونٹر سولسٹس یعنی سن رائز اور سن سیٹ کے ساتھ الائن ہوتا ہے۔ جیولوجیکل سروے بتاتی ہے کہ کعبے کے نیچے چٹان ہے جسے بیڈ راک کہتے ہیں، اور وہ ایک گرینائٹ ہے۔ اس وجہ سے یہ مقام نیچرل طور پر ایک مضبوط فاؤنڈیشن رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ وہی پتھر ہو جو آدم علیہ السلام نے اصل میں رکھا تھا پہلی بار کعبہ بناتے وقت۔ یعنی ابراہیم اور اسماعیل کا عمل صرف ایک عمارت بنانا نہیں تھا، بلکہ ایک مرکز توحید تھا، جسے قرآن میں اول بیت کہا گیا ہے، یعنی سب سے پہلا گھر جو انسانوں کے لیے قائم کیا گیا۔ لیکن یہاں تک تو بات آ جاتی ہے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، لیکن اب جو اگلا قصہ ہے یہ کانفلکٹ کا ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آیا رات میں، اور انہیں حکم ہوا اپنی سب سے عزیز چیز قربان کرنے کا۔ سورۃ الصافات میں آتا ہے، جب وہ یعنی اسماعیل علیہ السلام اس عمر کو پہنچ گئے جہاں اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگتے، یعنی ایک ایسی عمر ہو گئی جس میں اسماعیل علیہ السلام شعور پا چکے تھے۔ تو ابراہیم نے کہا، بیٹا میں نے سپنے میں دیکھا کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، اور پھر ان سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے والد، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے وہ کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو سجدے کے لیے لٹا دیا۔ چھری چلانے ہی والے تھے کہ اللہ نے پکارا، قد صدقت رؤیا، تم نے اپنا سپنا سچ کر دکھایا۔ پھر اللہ نے ایک دمبا بھیجا جسے اسماعیل کی جگہ قربان کر دیا گیا۔ بائبل جینیسس 22 میں یہ سیم واقعہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے ساتھ بیان ہوا ہے، لیکن یہ قرآن میں بھی اسماعیل علیہ السلام کے نام کے ساتھ ذکر نہیں ہوا ہے۔ تو کچھ اسکالرس کا ماننا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ہی قربانی ہو رہی تھی، جہاں دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قربانی تھی اسحاق علیہ السلام کی۔ اور اس چیز میں مسلمانوں میں اور اہل کتاب میں آج تک اختلاف ہے۔ مکہ میں مینا کے قریب جو قربانی کی جگہ ہے، وہ اب بھی عید الاضحیٰ کے دوران قربانی کا مرکز ہے، اور یہ بھی سلسلہ لگ بھگ 4000 سال سے چلا آ رہا ہے۔ جو پری اسلامک عربز بھی تھے مینا اور عرفات کے علاقے میں قربانی دیتے تھے، اور وہ کرتے اس لیے تھے کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی یاد دلاتا ہے۔ لیکن اس کو شیطان کیسے چھوڑ دیتا؟ اسحاق علیہ السلام اور ان کی نسل جب کنعان میں رہتے، اور بعد میں جو اسرائیلائٹ پروفٹس
بال ورشپ کو روکتے، یعنی جو بھی بنی اسرائیل کے نبی بال کی عبادت سے روکتے، جو بال کا کلٹ تھا، اس شیطان کے جو عبادت کرنے والے تھے، وہاں پر فرٹیلیٹی اور ڈومینیشن کے لیے قربانی کرتے تھے۔ تورا اور بائبل دونوں میں ملتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام کے وقت پہ کنعان ایک ایسا ملیو تھا جہاں بال ورشپ اور توحید دونوں ٹکراتے تھے۔ بال کو ایک اور نام سے ذکر کرا گیا ہے اور وہ ہے مولوخ، اور یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ یہ ہے شیطان کا اصل دھوکہ۔ آرکیولوجی نے فونیشین ٹوفٹ سائٹس جیسے کہ کارتھیج اور کچھ لیونٹائن سائٹ میں بھی جلے ہوئے بچوں کے ریمینز پائے اور لکھے ہوئے انسکرپشنز جو یہ دکھا رہے تھے کہ لوگ اپنے بچوں کی قربانی کر رہے تھے مولوخ کے آگے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا اللہ کے آگے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے، لیکن پھر اللہ نے ان کے بیٹے کو بچا لیا تھا۔ مولوخ جو کہ شیطان کا ہی ایک روپ ہے، اس نے اس روپ کو لے کر کے لوگوں سے اپنے بچوں کی قربانی کرائی، کھیتی کے لیے، دولت کے لیے، طاقت کے لیے۔ اسحاق علیہ السلام کی زندگی بھی بہت ہی غضب کی رہی ہے۔ ان کی پیدائش ہی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا جو امتحان تھا نا، وہ ان کی اولاد کو لے کر کے ہی تھا۔ سال در سال گزر گئے مگر ان کی پہلی بیوی سارہ کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی۔ پھر ہاجر کے ذریعے جب اسماعیل پیدا ہوئے، لیکن سارہ اور ہاجر کے بیچ اختلاف کی وجہ سے انہیں الگ ہونا پڑا اپنی ایک لوتے بیٹے سے، جو کہ تب ہوئے تھے جب ابراہیم 86 ایئرس کے تھے، 86 سال۔ قرآن میں لیکن آیا پھر کہ ایک بار 3 فرشتے آئے 3 آدمی کی شکل میں، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کو ایک اولاد کی خوشخبری دی اور ان کا نام بتایا اسحاق۔ تل ہیبرون اور معاملے کے قدیم مقامات جو آج بھی فلسطین کے علاقوں میں موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے گزرنے کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں قدیم کینانائٹ اور اسرائیلائٹ بستیوں کے آثار ملتے ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ زمین ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی زندگی سے جڑی رہی۔ اس طرح اسحاق کا پیدا ہونا صرف ایک گھرانہ یا سکون نہیں تھا، بلکہ ایک الہی نظام کا آغاز تھا، جہاں سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلنا تھا، جہاں اتنے سارے نبی آنے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کا پیدا ہونا اسماعیل علیہ السلام کے لیے ایک نئی رحمت تھی، مگر ان کے پہلے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجر کو مکہ میں چھوڑنے کا حکم مل چکا تھا۔ اب 2 فرزند، 2 اولاد ابراہیم علیہ السلام کے 2 مختلف مقامات پر تھے، ایک ریگستان کا چھوٹا سا شہر مکہ اور دوسرا فلسطین کے ہرے بھرے علاقے میں۔ روایت ہے کہ ابراہیم نے اسحاق کے ساتھ بھی ایک امتحان کا سامنا کیا، جہاں قرآن میں ابن کا ذکر آیا ہے صرف، یعنی بیٹے کا، لیکن جوئش ٹریڈیشن میں یعنی تورا مدراش میں یہ امتحان اسحاق علیہ السلام سے جوڑا جاتا ہے اور اسے بائنڈنگ آف آئزیک کہا جاتا ہے۔ آرکیولوجیکل طور پر ماؤنٹ مورایا جو کہ آج کا حرم الشریف یروشلم، اس کو اس واقعے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ یہاں قدیم آلٹرز اور سیکرڈ سٹونز ملتے ہیں جہاں قربانی کے نظام کے آثار موجود ہیں۔ ایک اتنا بڑا پتھر جو الاقصی کے بیچوں بیچ ہے، کہا جاتا ہے کہ اسی پتھر پہ قربانی دی جانی تھی۔ جب اسحاق علیہ السلام جوان ہوئے تو ابراہیم نے اپنے خادم کو بھیجا کہ ان کے لیے اپنی قوم میں سے ایک لڑکی تلاش کرے۔ اس طرح اسحاق علیہ السلام کا نکاح رفقہ یا پھر ربیقہ سے ہوا۔ قرآن میں ان کا زیادہ ذکر نہیں ملتا، لیکن بائبل اور جوئش ٹریڈیشن ان کی زندگی کے ڈیٹیلز دیتی ہیں۔ آرکیولوجی میں حران اور ناہور کے علاقے میں ان قدیم کنوؤں اور کاروان ٹریڈ روٹس کا ذکر ملتا ہے جہاں ابراہیم کی فیملی اور ان کے رشتہ دار رہتے تھے۔
یہ کنویں ابھی بھی ہیں جو کہ آرکیولوجیکل ایکسکیویشنز میں ملتے آ رہے ہیں، جو اسحاق علیہ السلام کے زمانے کے واٹر سسٹم کی تصدیق کرتے ہیں۔ آگے چل کے رفقہ یا ریبیکا اور اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، یعقوب اور عیسیٰ۔ یہاں سے اسحاق کی زندگی ایک نئی داستان میں بدلتی ہے۔ ایک فرزند عیسیٰ جو شکار اور قدرتی زندگی کے شوقین ہے، اور دوسری طرف یعقوب جو روحانیت اور عقل مندی کی طرف جھکتے ہیں۔ اگر سائنس اور جینیٹکس کے حساب سے دیکھیں تو ابراہیم کے دونوں بیٹے اسماعیل اور اسحاق ایک ہی اصل سے تھے، مگر ان کی نسلیں مختلف طریقے سے پھیل گئیں۔ اسماعیل سے عرب کے قبیلے نکلے، جبکہ اسحاق سے بنی اسرائیل۔ ڈیڈ سی اسکرولز اور اوگاریٹک ٹیکسٹ، یہ 2 ایسے پرانے ٹیکسٹ ہیں جو تصدیق کرتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام کا سلسلہ فلسطین اور سیریا میں مقرر بستی کرتا تھا۔ یہی سلسلہ آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں کی زندگی سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، بہت سے قصے ملتے ہیں، چاہے قربانی کا قصہ ہو، چاہے کعبے کی تعمیر، یا پھر والد کے اتنے زیادہ ضعیف ہو جانے کے بعد اولاد ہونا۔ لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ان دونوں بیٹوں سے ابراہیم علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی، ایک ایسی نسل جو 2 حصے میں بٹتی ہے۔ دونوں کے پاس نبی آئے اور دونوں کو ایک ہی توحید کا پیغام دیا گیا۔ ایک نسل جو بنی اسرائیل بنی، اور دوسری وہ عرب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تھے۔